نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود صلاۃ و تسلیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدر محفل، صدر ادارہ، منتظمین محفل، عزیز سامعین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آج اپنی گفتگو کا عنوان قرآن کا چیلنج منتخب کیا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت فرمائی ہے، جس میں حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس کی صداقت اور سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ انہی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے۔ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والے یہ کہتے ہیں، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے۔ تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اس خطے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی شعراء و ادباء کی محفلوں میں کھلبلی مچا دیتی ہیں، تم نظر و نثر کے استاد ہو، ماہر فن ہو، اس جیسا قرآن پیش کرو۔ حضرات، 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، آج تک کرۂ ارض پر کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو قرآن اور خدا کے اس چیلنج کو قبول کر سکے۔ یہ وہ چیلنج ہے جس کے حوالے سے دشمنان اسلام قرآن اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناتے آ رہے ہیں، مگر نشانہ بنانے والے یہ بھول گئے کہ یہ کلام خداوندی ہے۔ یوں تو بہت سارے صحیفے، آسمانی صحیفے نازل ہوئے مختلف پیغمبروں پر، تورات کی شکل میں، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں آئیں۔ لیکن قرآن پاک، قرآن شریف ایک واحد آسمانی صحیفہ ہے، اور پروردگار عالم کا یہ عظیم معجزہ ہے، صبح قیامت تک ایک لفظ کی تحریف اس میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ قرآن میں ایک لفظ کی تحریف بھی ممکن نہیں ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ چیلنج کروایا، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہتی ہے تو پیش نہیں کر سکتی۔ ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جائیں، یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام کے لیے۔
دشمنان اسلام و قرآن کے لیے ایک چیلنج تھا، ایک زرین موقع تھا، جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف تانا و تشنا کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے کچلنے کی کوشش کرتے۔ لیکن اس چیلنج پر سب کو سانپ سونکھ گیا، ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگے، وہ تمام ماہرین فصیح و بلیغ اور زباندانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے، کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ پھر حق تعالی شان نے اور نیچے اتر کر فرمایا، اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر پیش کر لو۔ 10 صورتوں کا چیلنج اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، 10 صورتیں بنا کر پیش کر لو۔ اگر تنہا نہیں کر سکتے تو کوئی عالمی کانفرنس منعقد کر لو، کوئی اکیڈمی قائم کر لو، پورے مجموعہ اکٹھا ہو جاؤ، پورے متحد ہو جاؤ۔ ارشاد فرمایا، ام یقولون افترہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا؟ تو کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کریں، اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو اگر تم اپنے اس قول پہ سچے ہو۔ مگر آج تک 1400 سال کا یہ بڑا وقفہ گزر چکا ہے، آج تک کرۂ ارض پر کسی انسان میں اس چیلنج کو قبول کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور صبح قیامت تک ہمارا یقین ہے، کیونکہ ہم جس ہستی مسعود کے مصدق ہے، حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام، ان کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ بیان قرآن کا تھا۔ حرف حرف لفظ لفظ کو بیان کر کے آپ کے سامنے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے رکھ دیا ہے، تو عظیم معجزہ تھا، اور ایسا عظیم معجزہ تھا کہ اگر محفل امام الکائنات میں اگر کوئی گجراتی بیٹھا ہوا ہے تو آپ کا بیان قرآن گجراتی میں سمجھتا، اگر کوئی بنگالی بیٹھا ہوا ہے تو آپ کا بیان قرآن بنگالی میں سمجھتا، اگر کوئی مراٹھی بیٹھا ہوا ہے تو آپ کا بیان قرآن مراٹھی میں سمجھتا، اگر کوئی تلنگی بیٹھا ہوا ہے تو آپ کا بیان قرآن وہ تلنگی میں سمجھتا۔ یہ میرے آقا حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے، اور میرے آقا امامنا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قرآن عشق نامہ است، عشق ہے، عشق ہے، عشق خداوندی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آج تک 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک کسی میں اس چیلنج کو قبول کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن دوستو اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کے رگے حمیت نہیں پھڑکی، کسی کے دل میں غیرت نہیں آئی، کسی کی طبیعت میں جوش و ابھار پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتے، اس تحریک کو بے قبن سے اکھاڑ پھینکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رگ حمیت کو پھر للکارا، ان کی غیرت پر تیشہ زنی کی، ان کے شک و شبہ پر پھر مہمیز لگائی اور صداقت کا اعلان فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لاتے ہیں، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لو، اپنے معبودان باطلہ کو ساتھ لے لو، ان کے تعاون لے کر تمام قوم کو جمع کر کر انفرادن نہ صحیح اجتماعی طریقے سے ہی صحیح ایک صورت پیش کر دو۔ اور اگلی آیت میں چیلنج بھی ہے، وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔ حضرات، آپ عرب کی قوم کی تاریخ پڑھیے، وہ قوم جاہل و ناخواندہ ضرور تھی، لیکن اس قوم میں شعرا و خطبہ، فصحا و بلغا کا ایک جم غفیر تھا، زبان پر ان کو مکمل عبور تھا، ان کے ادنا سے ادنا فرد بھی اپنی زبان کے جادو سے دلوں کو محصور کر لیتا تھا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قوم بڑی غیور، باہمیت اور حوصلہ مند تھی. ان کو للکارنا ہنسی کھیلنا تھا، لیکن قرآن نے زبردست چیلنج کیا، اور جب چاروں طرف سے آواز نہیں آئی تو پھر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ کہ اس جیسی ایک بات ہی پیش کر دو. وہ تمہاری طلاقت لسانی کے چرچے تو آسمان پر ہیں، پھر ایک چھوٹی سی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کر باب کعبہ پر آویزاں کر دیا گیا. کافی دن تک کعبے کے دروازے پر یہ سورت لٹکی رہی، لیکن وہ دشمنان اسلام، وہ تحریک اسلام کو بیق و بند سے اکھاڑنے والے، وہ محمد عربی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے خون کے پیاسے، نہ تو ان سے ایک صورت بنا کر مدعا حاصل کر سکے. بازی ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن کہیں سے کوئی چوں کی آواز بھی نہیں آئی. اللہ رے سناٹا، آواز نہیں آتی. قرآن کا چیلنج صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام افراد سے متعلق ہے. یہ چیلنج آج بھی اہل دانش کو للکار رہا ہے. آج بھی قرآن کے خلاف اپنی ناپاک زبان کا استعمال کرنے والے اس چیلنج کو قبول کریں اور میدان میں آئیں. ان کے لیے راستہ صاف ہے. سامعین، دراصل قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کا کلام بنا کر پیش نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی. اس معجزہ نمائی نے صرف 30 سال کے مختصر وقت میں ایک حیرت انگیز انقلاب برپا کر دیا، اور انہیں تندخو بددعاؤں کو حلم و اخلاق کا پیکر بنا دیا تھا. آج بھی اس میں یہی تاثیر ہے. اس کے پڑھنے سے دل و دماغ روشن ضمیر بیدار ہوتا ہے. آئیے ہم اس معطر خزینے سے اپنے دامن کو بھر لیں اور اس قرآن خدمات کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.